اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے غربت سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جیسے کہ ان سے پہلے کافروں کی باتیں ہوتی تھیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے، ہلاک کرے، تباہ کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بہہ کے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، انہوں نے اپنے مولوی، اپنے پادری اور اپنے درویش، ان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، ان کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اس کے سوا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، اس ایک معبود کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ رب العالمین اپنے نور کو، اپنے دین کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کفار کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ آج 23 دسمبر ہے، اور 2 دن کے بعد 25 دسمبر کو پوری دنیا میں عیسائی لوگ اپنا خاص دن منا رہے ہیں۔ اگر اس دن کی کیفیت یہ ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بہت بڑا معجزہ ہیں، جن پر اللہ رب العالمین نے انجیل کو نازل فرمایا اور ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے،
اور پھر اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہوں گے، طبعی موت، اپنی دنیا کو پورا کرتے ہوئے یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ بات کی جائے تو کوئی خاص حرج نہیں بنتی، لیکن اگر یہ بات ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہے، اور کرسمس کا معنی و مطلب یہی بنتا ہے، میری کرسمس، چونکہ آپ کے یہاں پہ کافی زیادہ کرسچنز ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ معاملات ہیں، لینا دینا ہے، آپ کی ہمسائیگی ہے، خوشی غمی کے اندر وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو ہمیں قرآن و سنت سے صحیح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، کہ بطور ذمی، کیونکہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر اسلام کے نظام کو ہی نافذ و غالب ہونا چاہیے، اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار ان کا ذمہ حکومت وقت پر ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرنا چاہیں، اپنی رسومات کرنا چاہیں، بزور قوت ان کو روکا نہیں جا سکتا اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ان معاملات کے اندر خود ملوث اور شامل ہو جائیں۔ جس طرح کہ عمومی طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیک کاٹتے ہیں اور اس کیک کاٹنے کی تقریب میں کرسمس کیس کے اندر یہ عام مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں اور بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ جناب کہتے ہیں جناب ہم بھی کرسمس کیک کے اندر شامل ہیں۔ عامۃ الناس ہو یا حکمران ہو، یہ عام بات ہو چکی ہے اور اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا بلکہ روٹین ورک سمجھ لیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گزشتہ کل ایک بندہ جو نیم پاگل ہے اور ہم پر مسلط ہے، اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا جی اسلام نے چونکہ زبردستی جن لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ہم اپنے ماضی پہ بڑا شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں۔ اتنے گمراہ قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے پورے اسلام کی تاریخ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ایک جملے میں۔ حالانکہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے پوری 1400 سال کی تاریخ میں کہ مسلمانوں نے زبردستی کسی کو اسلام قبول کروایا ہو، جبکہ عیسائی، یہودی، ہندو، ان کی سینکڑوں ویڈیوز آج بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ انڈیا کو دیکھیں، وہاں پر وہ قتل کر رہے ہیں، اعضاء کاٹ رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہو، وہ اس کے اپنے بت کا پھر نعرہ لگواتے ہیں، جس کو میں جائز نہیں سمجھتا کہ یہاں پر بات کی جائے۔ اپنے بتوں کے نام لیتے ہیں، اپنے دھرم کے نام پہ زبردستی اقرار کرواتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے وہ اعضاء کاٹ کاٹ کے تشدد کر کر کے تو کہتے ہیں پڑھو نہیں تو اور کاٹیں گے، اور کاٹتے رہتے، بالآخر مار دیتے ہیں، شہید کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، یہودیوں نے کتنوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ سکھ جو بڑے ہمارے ہمدرد بنے پھرتے ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی عورتیں موجود ہیں جو 47 کے اندر انہوں نے اغوا کی تھی۔ تو ان کافروں کی کرتوتیں یہ بدبخت اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، صرف جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر شعبدہ بازیاں اور ڈرامے ان کو بڑے کرنے آتے ہیں اور اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ وہ سیاسی وابستگی رکھتے ہیں وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ یعنی گندی ترین تقلید اس وقت یہ سیاستدانوں کی ہو رہی ہے، ہر پارٹی اپنے اپنے لیڈر پر۔ شاید ان کو اتنی نبیوں کے ناموں پہ حیا اور غیرت نہیں آتی جتنی اپنے اپنے لیڈروں کے نام پہ آ جاتی ہے، اور اسی لیے بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ نئے سے نئے تماشا، نئے سے نئے ڈرامہ لگا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے دور ہیں۔
اگر یہ قرآن پڑھنے والے ہوں، اللہ کے رسول جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے رہنمائی لینے والے ہوں، تو ان کو پتہ چلے کہ حقیقت کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہم ہیں۔ مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی، ہر رسول جتنے بھی تشریف لائے، تمام کو یہ بالکل بہترین طریقے سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول اپنے اپنے دور کے اندر اللہ کا حکم لے کے آئے، اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی۔ یہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ ہم کسی ایک کے اندر ذرہ برابر شک کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ سارے نبی اور رسول ہمارے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی تکریم کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ کسی ایک نبی یا رسول کی گستاخی کرنے والا تمام انبیاء اور رسول کا گستاخ تصور ہوگا۔ بجائے اس کی کہ ہم فخر سے یہ بات کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے پیروکار وہ ہیں کہ جو تمام نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، تمام مذاہب کو جینے کا حق دیتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کا نظام قائم ہو، حکومت قائم ہو، اسلام کا نظام نافذ ہو، وہاں پر اپنے ذمیوں کے حقوق کی تکمیل کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام کے برابر سوچ بھی سکے۔ اسلام ہی ہے جو تمام مذاہب کو حق دیتا ہے کہ اگر کفر ہے تو اس کفر کا انجام آخرت کے اندر وہ جا کے بھگتے گا، دنیا کے اندر جو اس کے حقوق ہیں وہ تم نے پورے کرنے ہیں۔ اسی لیے اتنی وعید کی گئی کہ اگر کسی مسلمان نے مسلم علاقے میں کسی کافر کو قتل کر دیا، جس طرح ہمارے ہاں کچھ طبقات ہیں، اس وقت دو مسلمانوں کے گروہ بالکل گمراہ ہیں۔ ایک وہ جو ان کفار کی ایسی حرکتیں دیکھ کے، ایسا شرک دیکھ کے، کفر دیکھ کے، رسومات دیکھ کے، ان کے ایسے دن ایام دیکھ کے ان پر حملے کرتے ہیں اور دھماکے کرتے ہیں، گمراہ ہیں یہ۔ ان کو اسلام کا کوئی شعور نہیں ہے، یہ اسلام کی دشمنی کرتے ہیں، اسلام کی بدنامی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جو ان کے تمام فنکشنز کے اندر باقاعدہ طور پہ شامل ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ طریقہ کیا ہے اسلام کا؟ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ فرقان کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان والے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسی تقریب سے، کسی ایسے ماحول سے، کسی ایسے فنکشن سے، کسی ایسی محفل سے، کسی ایسے پروگرام کے پاس سے گزرتے ہیں تو آرام اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور کسی جھوٹ کے معاملے کے اندر ذرہ برابر گواہی نہیں دیتے۔ اگر یہ شامل ہوں گے تو جھوٹ پر گواہی دیں گے، جو بہتان لگایا جاتا ہے رب پر کہ رب کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، جبکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ان گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا، اور ان دنوں کے اندر آ کے خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص بچے بچے کو یاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر بچے کو یہ سورۃ اخلاص جو توحید پہ مبنی ہے یاد ہے، لیکن ان دنوں میں بڑوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ صرف دیکھا دیکھی کہ وہ فلاں نے کیا تو میں بھی کر لوں، اگر نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی تربیت فرمائی ہے کہ تم نے جو قرآن کو پڑھنے والے ہو، سمجھنے والے ہو، اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ یہ جو رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جو کہتے ہیں یہ بت جو ہیں یہ اللہ کی دیوتیاں اور اس دیوتیوں سے پھر اللہ کی بیٹیاں اور کیسی کیسی ان کی خرافات۔ مشرکین مکہ فرشتوں کہتے تھے یہ رب کی بیٹیاں ہیں، اور یہاں ہندوستان کے ہندو کہتے ہیں یہ رب کے اوتار ہیں۔
کسی قسم کا بھی جو شرک کرنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ پلید ہیں، یہ نجس ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام میں اور حدود حرم میں داخل نہ ہو۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی جب ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی کے قریب اور بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، تو دور پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتا، یہ حدود حرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے آج بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا ہوا ہے۔ نو انٹری کے بورڈ ہیں کہ جہاں پر غیر مسلم نہیں جا سکتا، وہ یہودی ہے، صلیبی ہے، وہ مشرک ہے، کسی قسم کا کافر مشرک۔ تو یہ اللہ کا حکم اگر ہم وہاں پہ مانتے ہیں اور خود جا کے ان کی تقریبات میں شامل ہوں تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور پھر اللہ احکم الحاکمین ان کی کرتوتیں بیان کرتے ہیں اگلی آیت کریمہ میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا جی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور پیچھے عیسائی بھی نہیں رہے، انہوں نے کہا جی نہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بہتان لگا رہے ہیں رب پر۔ جس کے بیٹے ہوتے ہیں، جس کی اولادیں ہوتی ہیں، وہ تو کمزور ہوتا ہے۔ یہ پرویز رائی جانا چاہتا تھا نا پی ڈی ایم میں، مونس لائی اکڑ گیا کہ نہیں، بیٹے نے باپ کو مجبور کر دیا، تازہ ترین مثال، اور باپ جا رہا ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابو یہ لینا ہے، ابا کہتا ہے کہ نہیں نہیں بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، وہ اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، باپ مجبور ہوتا ہے، اچھا یار ٹھیک ہے میرا کام سمجھانا تھا، نہیں تم مان رہے تو کر لو۔ جس کا بھی بیٹا ہوگا وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس پر شفقت کی وجہ سے، اس کی ضرورت کی وجہ سے، اس کی خواہش کی وجہ سے، ان کے سارے معاملات کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور رہتا ہے۔ اور یہ بیٹے بنا کے رب کو مجبور ثابت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب یہ بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں کہ یہ رب کا بیٹا ہے، اور سب سے زیادہ میرا صبر بھی اس وقت ہوتا ہے جب یہ گالی سننے کے باوجود پھر ان کو رزق دیتا ہوں۔ کسی کو گالی دے وہ تو اس کی ہر چیز اجاڑ کے نہ رکھ دے۔ یہ اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے، دنیا کے نظام کے اندر وہ ان کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور در حقیقت یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ تم جو ان کے محلوں میں رہنے والے، یہ تمہارے محلوں میں آباد ہیں، ان کے ساتھ تمہارے کاروبار ہیں، باقی معاملات ہیں، تم ملتے ملاتے ہو، کسی دکان پہ سودا لینے کے لیے جاتے ہو، وہ کرسچن ہے، کوئی کرسچن کسٹمر تمہارے پاس آتا ہے کہ تم دکاندار ہو، کسی نہ کسی وجہ سے تمہاری ڈیلنگ ہوتی ہے، یہ دنیاوی امور کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے، تو دین کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ کبھی بتایا ان کو کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، یہ تو اللہ پر بہتان ہے، کیوں لگاتے ہو بہتان؟ اور ہم آپ سے یہ خیر خواہی کرتے ہیں، عداوت نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے بھی ہم صرف تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں تمہارے اس نظریے کا رد کر کے، بلکہ یہ تمہیں اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ دنیا بھی تمہاری بہترین ہو جائے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ۔ جو ہی تم نے اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی اور رسول جو آئے، جن کو اللہ نبوت اور رسالت دی، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، دنیا کے اندر اخوت قائم ہو جائے گی، اور جب جنت کے اندر جائیں گے تو پھر وہاں پر تم دیکھو گے کہ اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر تم سوچو گے کہ کاش یہ فقط مجھے ہی نہ دعوت دیتے، بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر کرسچن کو یہ دعوت دے کے یہ دعوت قبول کروا لیتے جو جنت کے اندر آج نعمتیں مل رہی ہیں۔ اور اگر دعوت نہیں دی ہوگی، اس نے قبول نہیں کی ہوگی، جہنم میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ گریبان پکڑ لے آ کے کہ اللہ پوچھ اس سے
میں تو ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، جو وراثتی طور پہ ملا میں نے لے لیا۔ یہ جو باقی نفع نقصان کے معاملے میں بڑا حساس تھا، اگر 10 روپے کبھی زائد آ جاتے تو بعد میں مانگتا یار 10 روپے کی زیادہ تو نہیں آ گئے۔ اس کے نزدیک اسلام کی 10 روپے کے برابر بھی حیثیت نہیں تھی۔ سوچیں ہمارے پاس جواب کیا ہوگا۔ اور اکثریت اس وقت پاکستان میں بسنے والے عیسائیوں کی یہ ہے، وہ خاندانی طور پہ چلے آ رہے اور ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جا کے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے والا معاملہ کریں۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو شرابی بنا دیتے ہیں، جتنے بڑے بڑے گینگز چل رہے ہیں ان کے اندر یہی لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو پاکستان میں بڑی بڑی تخریبی کارروائیاں ہوتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، جتنی 2 نمبری ہوتی ہے، اکثر کے پیچھے کنٹرول اینڈ کمان انہی کا ہوتا ہے۔ امریکہ سمیت پوری دنیا کے جتنے ایجنٹس ہیں وہ انہی کے تھرو چلتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے یہاں پر یہ NGO چلا چلا کے سارے ڈرامے کرتے ہیں۔ ہر فتنے کے پیچھے آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ اور تو اور آپ کی بیٹیوں کو پولیو کے قطرے کے نام پہ لے کے جاتے ہیں، اور ٹریننگ کے نام پہ کتنی کتنی راتیں وہ اپنی رنگین کرتے ہیں۔ تمہیں ہوش نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑا پاکستان میں؟ باقاعدہ مشن پہ کبھی سکولز کے اندر آتے ہیں کہ اپنے ٹیچرز کو دو، ہم ان کو ٹرینڈ کریں گے، اتنے دنوں کی ہماری ورکشاپ ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، میڈیکل کالجز کے اندر جا کے دیکھو، یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں جا کے دیکھو، کیا کچھ یہ گند مار رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر گند ہوگا پیچھے یہ مشرک لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، وہ مشن پہ برباد کر رہے ہیں، اور ہمیں سینس ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، توفیق دی ہے، یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اسلام کی دعوت ہم نے پیش نہیں کبھی کی۔ ہم نے ان کو کیا دینی ہے؟ ہمارے تو گھروں کے اندر یہ داخل ہو چکے ہیں۔ جو کلچر اس وقت ہمارا بنا ہوا ہے عمومی طور پہ، کیا ہمارا اسلام کا یہ سارا کلچر تو انہی کا ہے۔ یہ ابھی دسمبر کا اینڈ ہوگا، جنوری کا آغاز ہوگا، رات کو کیا ہوگا؟ یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کون منائے گا؟ یہ کن کی ہے؟ وہ تو مسلط ہو چکے ہم پہ، صرف اس بے حسی کی وجہ سے کہ ہمیں عرصہ ہو گیا، باپ دادا بھی ہمارے یہی تھے، ان کے باپ دادا بھی یہی تھے، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ان کو دین کی دعوت دیں۔ مساجد بنا لینا بڑی اچھی بات ہے، مدارس بنانا بڑی شاندار بات ہے، اپنے کاروبار چمکانا بڑا ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری اسلام کی دعوت ہے۔ اگر یہ مساجد بانجھ ہو جائیں، یہاں سے دعوت نہ دی جائے، یہاں سے جھنجھوڑا نہ جائے، جہاں سے توجہ نہ کروائی جائے، تو پھر ایسی مساجد کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ عمارتیں تو بڑی بڑی خوبصورت ہیں دنیا میں، اور اگر مسجد کچی کیوں نہ ہو اور دعوت پختہ اور راسخ انداز سے پیش کی جائے، پھر پوری دنیا میں نتائج اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین کی قدرتوں پہ قربان جائیں، اس نے ہر بات کو اتنا واضح طور پہ پیش کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ابہام اور کوئی شک چھوڑے ہی نہیں ہے، کہ کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ جی نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ قرآن کریم پر تھوڑی سی توجہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کے سارے معاملات کو اسی وقت حل کر دے گا، اور یوں محسوس ہوگا کہ یہ قرآن کریم آج نازل ہو رہا ہے اس وقت ہمارے اوپر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بھی وضاحت فرما دی، انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں اور عیسائیوں میں جو ان کے بڑے تھے نا، مذہبی ٹھیکیدار، ان کے درویش، پیر اور مولوی،
ان کو والمسیح ابن اللہ کیا کہا کہ یہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ انہوں نے کہا، اور مولویوں اور پیروں کے کہنے پہ کیا یہ۔ اپنے جو مولوی اور پیر ہیں ان کی بات کو بھی رب کے برابر رکھا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام والمسیح ابن اللہ والمسیح ابن مریم، یعنی تینوں کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان کے مولویوں اور پیروں کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو بھی ان کی خواہشات کو وہ درجہ دے دیا جی جو یہ فرمائیں گے ٹھیک فرمائیں گے، ہم چونکہ ان کے پیچھے ہیں، اب یہ جانے اور رب جانے۔ یہی بات کیا ہمارے یہاں نہیں ہوتی کہ ہم فلاں کے پیچھے، اب فلاں جانے اور رب جانے؟ تو ان لوگوں نے اپنے ان بڑوں کو اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب بنا لیا۔ رب، یہ اللہ کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، پیروں کو اور عیسیٰ کو رب بنا لیا۔ ہوتا کیا ہے، رب کیسے بناتے ہیں یہ؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیتے ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور ان سے پہلے جو یہودی تھے یا دیگر کفار تھے وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کیا خوش ہوتا ہے ان کی باتوں سے؟ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں بہ کے جاتے ہیں؟ پھر دوبارہ اللہ نے فرما دیا اس طرح کر کے دوہرا کے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں سے، اپنے دعووں سے، اپنی دعوتوں سے، اپنی پلاننگ سے، اپنے مشنری اداروں سے، اپنی این جی اوز سے، اپنے سیٹ اپ سے، اپنے جتنے ان کے سسٹمز ہیں ان کے ذریعے سے چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں۔ ان کا مطمع نظر ہر چیز کا اینڈ کیا ہے؟ دین اسلام کا خاتمہ۔ اور آخری حربے کے طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ اگر عیسائی اور یہودی نہ بنتے تو پھر یہ مسلمان بھی نہیں رہنے چاہیے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ جی ٹھیک ہے لیکن میں اتنا بھی مسلمان نہیں ہوں، اتنا بھی پکا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا ہوا کہ ہر خوشی غمی پہ اسلام اسلام لے پھر ہیں؟ وہ جی میں بنیاد پرست نہیں ہوں، بھی بنیاد تمہاری کیا ہے اسلام کی؟ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت۔ کہتا جی نہیں میں تو نہیں بنیاد پرست۔ یعنی اس طرح کر کے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے اور ایسے الفاظ بولتا ہے اسلام کے بارے میں کہ آہستہ آہستہ بالکل دھتکار دیا جاتا ہے۔ پھر لوگ پہچانتے ہیں اور پہچان میں نہیں آتا کہ یہ مسلم ہے کہ کافر ہے، یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ دیکھیں نمونے اپنے اپنے معاشرے میں۔ تو یہ بنیاد ہے کہ ہم نے جب ان کے سامنے اپنے آپ کو گرا لیا، جھکا لیا، دب گئے، ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا تو انہوں نے ہمیں اچک لیا۔ پھر اللہ احکم الحاکمین وضاحت فرماتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ جی میں تو اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں محلے میں، ایسی بات میں نے تو کبھی نہیں سنی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم ہی ہے۔ ان اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا، یہ عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کا برابر ہے، اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ نے وہ بھی اسی جملے میں بیان کر دی، اسی آیت میں، کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، وہ اللہ ہے، ایک اللہ۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے
اور جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، آپ نے تثلیث کا لفظ بڑا سنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک بلا شبہ یقیناً لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تین میں سے تیسرا کیا؟ ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ۔ یہ عقیدہ تثلیث، اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے ان کے عقیدے کی یہ بھی وضاحت فرما دی تاکہ کسی کو مغالطہ نہ لگے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جس پر یہودیوں نے بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی ہے، وہ تو بڑی سچی عورت تھی، پاک دامن۔ یہودی سارے نبیوں رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے بلکہ ان پر بہتان لگاتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ پر ہی بہتان لگاتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گارنٹی دیتا ہے، سیدہ مریم کی بھی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ بھی صدیقہ ہیں، اور عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمانوں کے نبی کی وہ والدہ ہے۔ وہ عقیدہ درست نہیں ہے جو ان کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے، عقیدہ وہ درست ہے جو اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر پیش کیا ہے۔ اور کمال کی مثال دی اللہ نے، فرمایا کان یأکلان الطعام، وہ دونوں جو تھے نا ماں بیٹا، وہ تو کھانا کھاتے تھے، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے گا کھانا ہضم ہوگا، قضائے حاجت بھی ہوگی، اس کی ساری ضروریات اور ساری مجبوریاں کمزوریاں وہ بھی ہوں گی۔ وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال وہ جڈ ان پڑھ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، جو اللہ کا بندہ ہے اس کی تو یہ خامیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی تو جبلت میں اللہ نے ودیت فرمایا ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اور جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو پھر بندہ مجبور ہوتا ہے، اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ جب انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجنا ہے تو انسانوں میں سے ہی وہ ہوں گے تو تربیت کریں گے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے ساتھ ایک بندہ مناظرے کے لیے آیا، کہتا ہے جناب آپ ایسے ہی بس ہر بات کی نفی کرتے رہتے ہیں، میں غیب جانتا ہوں، غیب نہیں یقین تو میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا احسان ہے امت پر ان کا کہ انہوں نے احادیث کی چھانٹی کر دی ہے کہ جن جن کے اوپر کوئی بھی اشکالات تھے وہ انہوں نے علیحدہ کر دی ہیں، اور اس کی وضاحت کی کہ یہ معاملہ ہے، اور جو بالکل کلیئر روایات ہیں ان کو واضح کر دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر ان کا۔ فرماتے ہیں آ جاؤ بھائی کر لیتے ہیں مناظرہ۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو دین کی واقعتاً خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے معاشرے کے اوپر توجہ رکھ کے معاشرے کے بارے میں ساری معلومات رکھ کے چلتے ہیں۔ اب اس کے حواری بھی ساتھ تھے، وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا اور دعوے دار تھا، لوگ تو بڑا اس کو پہنچا ہوا سمجھتے تھے۔
تو آ گیا جناب سارے بیٹھ کے، ہاں جی مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں جی کس چیز پہ؟ جی مجھے غیب کا علم ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہتا جی کیا؟ انہوں نے کہا تجھے یہی نہیں پتا کہ شرط کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو تجھے غیب کا علم کیسے؟ دنیا کا مختصر ترین مناظرہ یہ ہوا تھا، صرف ایک جملے کے اندر فیصلہ ہو گیا، سارے لوگوں کو پتا چل گیا یہ تو جھوٹا کذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سادہ سی بات دی کہ کوئی کہتا ہے جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں سکول کی تعلیم نہیں رکھتا، میں نے انجیل نہیں پڑھی، میں نے تورات نہیں پڑھی، میں نے زبور نہیں پڑھی، مجھے قرآن کا نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، اتنا تو پتا ہے بھی جو کھانا کھاتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے۔ کمال اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ان دونوں کا ماں بیٹے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم نے کیسے کھول کے یہ مثال بیان کر دی ہے اور پھر ان کو دیکھو کیسے پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، آپ کہہ دیجئے کہ اس رب کی عبادت کرتے رہو، اور پھر ان کے بارے میں چیلنج کر دیا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو کسی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں؟ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے اس قرآن کے اندر ہر حوالے سے بڑی شاندار رہنمائی کی ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس دین کی طرف پلٹیں۔ حالت ہماری کیا ہے کہ آج سردی ہے جی، واقعی سردی ہے، سب کو لگتی ہے، لگنے والی چیز ہے، لیکن ہم سکڑ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ذرا دائیں بائیں اپنے، تو جو لوگ پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، برفوں میں بیٹھے ہیں آپ کے دفاع کے لیے، سیاچن کے محاذ پہ ہیں، وہ کہ لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے، اسی گوشت پوست کے ہیں نا۔ وہ لوگ ان بلند ترین چوٹیوں پہ بیٹھ کے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہاں ہم آ کے اپنے جمعے کا دفاع نہیں کر رہے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنے کے لیے ایک مہم چلائیں گے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو نہ جھنجھوڑا جائے تو یہ بیچارہ سست ہو جاتا ہے۔ تو اب سستی کی کیفیت بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس سستی کو دور کرنے کے لیے آج نہیں جی کرنے، انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ آج ہم نے وہ تقسیم کرنے تھے آپ کو تکبیر اولیٰ کے حوالے سے، تو اگلے جمعے سے، چونکہ وہ سال تو بہرحال وہ شروع ہونا ہے نا ان کا، اور شیڈول کیلنڈر سارا ہمارا انہیں کے مطابق ہوتا ہے، تو آپ نے اس خیر کے پہلو کو لے کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ آپ کو فارم دیں گے جس میں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی حاضری لگانی ہے، صرف اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی 2 نمبری کرنا چاہے تو بے شک کرے، اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن نیکی کے کام کے اندر جب ہم اس چیز کو اپنے اوپر غالب کر لیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ہم ہر حرام سے بچ جائیں گے اور ہر برائی سے بچ جائیں گے۔ یہ ہم نے وہ نماز کی حاضری لگانی ہے کہ جی میں نے آج فجر کی نماز، جب امام صاحب اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، میں صف میں موجود تھا۔ پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے سامنے 2 خانے بنائے ہوں گے۔ اگر آپ نے تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے تو اس کے اوپر ٹک کر دینی ہے، اور نہیں پڑھی تو کراس لگا دینا ہے۔ 40 دن یہ کام کرنا ہے۔ 40 دن میں 5 نمازیں اگر ہم پڑھیں گے تکبیر اولیٰ سے اور پھر اپنی حاضری لگائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بشارت ہے کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ نماز ادا کر لی، اللہ رب العالمین اس کو منافقت سے بھی بچا لیں گے، جہنم سے بھی بچا لیں گے۔ اور جو منافقت سے بچ گیا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔
ہر فیلڈ کے اندر اللہ اس کو برکتیں عطا کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو یہ فارم دیے جائیں گے، آپ نے تیار ہو کے آنا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ کوئی مسلک کی قید ہے، نہ کوئی مسجد کی قید ہے۔ چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑھے بزرگوں تک، حتیٰ کہ خواتین اور مرد سب، وہ اپنے اس ڈسپلن کو جاری کریں۔ خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی، اپنے گھروں میں جماعت کا اہتمام کریں۔ کیا کوئی گھر ایسا ہے جس میں فقط ایک عورت ہو؟ اکثر میں 2-3 تو لازمی ہوتی ہیں نا، تو وہ 2-3 خواتین اپنے گھر میں جماعت کا نظام قائم کریں۔ اپنے باقی شیڈول کو، برتن دھونے ہیں، روٹیاں پکانی ہیں، سالن بنانا ہے، جو معاملات ہیں ان کو نمازوں کے شیڈول کے اندر ایڈجسٹ کریں کہ فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ کرنا ہے، عشاء کے بعد یہ کرنا ہے۔ پھر دیکھنا اللہ برکتیں کیسی دیتا ہے۔ اور جب یہ ساس، بہو اور بہنیں اور نندیں، بھابیاں ساری مل کے نماز پڑھیں گی، یہ دیورانیاں جٹھانیاں، پھر دیکھنا اللہ کیسی محبت ان میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام تو ہمیں اپنے نجی معاملات سے سکھاتا ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، دیکھو مسلمانوں، اور جب اسلام ہے تمہارا، تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ وہ کچھ شرمیلے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی کسی کو کہہ دیں یار تو نمازاں شروع کر دیتی ہیں نے، وہ آہو یار بس، جیسے بڑی غلطی کر بیٹھا ہے بیچارہ۔ تو وہ شرمیلے لوگ چپ ہو کے آ گیا، اللہ کے نبی یہودیوں نے تو یہ اعتراض کر دیا۔ فرمایا تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اس یہودیوں، تم تو وہ گندے لوگ ہو، تمہیں تو اپنا آپ صاف کرنا نہیں آتا۔ یہ تو ہمارے رب کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں اپنی اندرونی چیزوں سے لے کے پوری دنیا کے مسخر کرنے کے سارے انداز رب نے سکھا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے محلوں کے اندر امن اور سکون پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، ہمیں واقعتاً ان کو اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا عمل وہ بنانے کی توفیق دے دے جو واقعتاً دعوت کے لیے بہترین معاون ہو۔ یا اللہ ہمیں وہ قوت گویائی عطا کر دے کہ ہم دلائل کے ساتھ ان کو قائل کر لیں۔ اگر ایک بھی ہماری دعوت پہ مسلمان ہو گیا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت مل جائے گی جو حیدر کرار کو فرمایا تھا کہ ایک نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ایک بھی مسلمان ہو گیا، سرخ اونٹوں کے صدقے سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔